وہ دلیل کیا ہے کہ بقی کی زمین وقف شدہ زمین وقف کی گئی تھی، اور جو وقف شدہ جو زمین ہوتی ہے اس میں جو اگر گنبد اور قبے بنے ہوں تو جگہ بہت گھیر لیتے ہیں، اس وجہ سے اس کا صحیح استعمال ممکن نہیں، لہذا وقت کی جگہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ ان عمارتوں اور گنبدوں اور قبوں کو منظم کرایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دفنایا جا سکے۔ سب سے پہلی بات علماء یہ بیان فرماتے ہیں کسی تاریخ کتاب یا حدیث میں نہیں ہے کہ یہ زمین نے بقی وقف شدہ تھی، جو وقف ہو گئی، کسی جگہ نہیں۔ دیکھیں اس زمانے میں لوگ اتنے کم تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس وقت یہ جو انچولی جتنا بڑا ہے، انچولی اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں جو مدینہ تھا اس میں 8-10 مدینہ آ گئے، اور اس وقت جو مسجد نبوی پوری ہے، پوری مسجد نبوی، اس میں پورا شہر مدینہ آ گیا، پورا شہر مدینہ اسی مسجد نبوی جتنی اس وقت جگہ ہے۔ جبھی بہت سے علماء ایک خاص فقہی مسئلہ کا استعمال کرتے ہیں کہ صرف نماز فطر و تمام کا جو اختیار ہے وہ فقط مسجد نبوی کی حد تک ہے، کیونکہ پورا شہر مدینہ تقریباً اس کے اندر آ گیا، کچھ علماء کا نظریہ ہے۔ تو بہرحال اگر یہ اول تو اس زمانے اتنی وافر لینڈ موجود تھی، ایسا نہیں تھا کہ لوگ ہر عام زمینوں کے کس طرح سے مالک تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں ریئل ایسٹیٹ کے جو ہے وہ بروکر ہوتے ہیں اور ایجنٹس ہوتے ہیں، اور ایک ایک انچ کی زمین جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہے اور خالی زمین کو ہے ہی نہیں، ایسا اس زمانے میں نہیں ہوتا، نہ یہ اس طرح کا کوئی رواج اس زمانے میں تھا کہ قبرستانوں کے لیے لوگ زمینوں کو وقف کریں، تو اس زمانے میں ایسی کوئی رسم بھی نہیں تھی وقف وغیرہ کرنے کی قبرستان کے لیے، یعنی لوگ ایک کوئی آ کر دفن کر دیتا تھا اپنے مردے کو کسی جگہ، بعد میں جو لوگ اور مرتے جاتے تھے لوگ وہیں اس کے برابر میں اور مردے بھی دفن کرتے چلے جاتے تھے، اس طرح رفتہ رفتہ وہ کسی قبرستان بن جاتی تھی۔ باقاعدہ قبرستانوں کو وقف کرنے کی کوئی رسم اس زمانے میں نہیں تھی۔ جنت البقیع کا بھی یہی حال تھا کہ جب عثمان ابن مظعون کو یہاں پر سب سے پہلے دفن کیا گیا ہے تو وہاں پہ درخت وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، درختوں کو کاٹا گیا، ایسی اضافی لینڈ پڑی ہوئی ہے اس کو کٹوا کے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا، بعد میں ایک ایک کر کے لوگ مسلمان دفن ہوتے گئے، پیغمبر نے جو خود دفن کیا تھا بابرکت جگہ سمجھی جانے لگی، لوگ اور بھی اپنے مردے وہاں پر دفن کرنے لگے۔ تو کسی بھی جگہ کسی بھی تاریخ میں کسی معتبر ذریعے سے یہ بات کہیں پر نہیں ہے کہ وقف شدہ یہ زمین کی اپنی طرف سے جال سازی کر کے اور اپنی بات میں کسی اعتبار سے کوئی وزن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ زمین وقف شدہ تھی اور وقف کی زمین پہ گنبد وغیرہ بننے جو ہے صحیح نہیں تھے۔ اچھا اگر وہ بھی دیکھیں آپ کہ اگر کوئی چیز ملتی بھی ہے تو وہ حضرت جہاں پر ہمارے ائمہ بقیع اور یہ جو قبور موجود ہیں، یہ روایت میں البتہ یہ چیز آئی ہے کہ یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کا گھر، اس زمانے میں فیملی قبرستان کے طور پر بھی ایک چیز ہوتی تھی، یعنی خاندان بنو ہاشم تھے، عقیل ابن ابی طالب جو تھے ان کا یہ اپنا گھر تھا، یعنی بنو ہاشم سے جن کا تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد یہیں پر ہی چاروں ہمارے ائمہ شہزادی یا مثلا حضرت فاطمہ بنت اسد یا یہ مثلا حضرت عباس ابن عبد المطلب جو بنو ہاشم سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہی صرف یہاں پر دفن ہوئے، تو یہ ان کا گھر تھا۔ اچھا اور تو بہرحال اس طرح کا کوئی سسٹم وہاں پر موجود نہیں تھا، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور کسی جگہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وقف شدہ زمین تھی، اور وقف عام یعنی عام لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے